ایک طرف حدیث میں ہمیں اچھے اخلاق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، تو دوسری طرف یاد رکھیے گا کہ شوہر حضرات کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اس کا گھر والوں پر خرچ کرنا، اچھے طریقے سے ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا، اس کی حیثیت، اس چیز کی حیثیت، اس محنت کی حیثیت ہمارے دین میں کیا ہے، اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ کیا یہ بات عموماً ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ شوہر کی یہ دن رات کی محنت، خون پسینے کی کمائی، بچوں پر خرچ کرنا، کیا ہم سب کے علم میں ہے کہ اس پر اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائیں گے؟ دراصل ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے انسانی زندگی کو، رہنے کے سٹائل کو ایک طرف اور تلاوت قرآن پاک یا نیک مجالس یا نیک بیانات، ان کو ایک طرف الگ الگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس دنیا میں کی ہوئی نیکی کا بدلہ یہاں ملے یا نہ ملے، دیر ملے یا سویر ملے، جب رب چاہے تب ملے، مگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ایک ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا ملے گا، جبکہ برائی کا بدلہ اسی کی مثل ملے گا اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو خود سوچئے کہ مرد کی اس محنت کے بعد اس کا صحیح استعمال کرنا اس کو کیا درجے دلائے گا، اور اگر یہ بات ہم اپنے بیٹوں کو سکھائیں، ان کو شروع سے بتانا شروع کریں کہ بیٹا قرآن پاک آپ کو یہ بتاتا ہے، تو سوچئے کہ اس محنت کی قیمت وصول ہو گئی یا نہیں۔ مگر لا علمی کی وجہ سے غلطیاں جگہ جگہ ہو رہی ہیں۔ شیطان بدبخت ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ اس معاملے میں ہمیں کنجوسی دکھاتا ہے، چنانچہ وسائل ہوتے ہوئے بھی بیوی بچوں پر خرچ کرنا مصیبت نظر آتا ہے۔ یہ شیطان ہے، سراسر شیطان ہے، اس کو پہچانیے اور اس صدا پر دھیان دیں کہ اس خرچ کرنے کا اجر آپ کو کون دے رہا ہے اور کتنا دے رہا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کے لیے یہ گھاٹے کا سودا نہ ہوگا۔ عموماً کچھ شوہر اس کو ٹول کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اللہ کے لیے اس نان نفقے کو اچھی طرح ادا کریں، اس کے نان نفقے کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کیا کریں، اس کے بدلے میں اللہ آپ کو عزت کی روزی عطا فرمائیں گے۔ احادیث شریف میں جگہ جگہ پر اس بارے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ ایک حدیث بیان کرتی چلوں کہ اگر معاشرے میں بوڑھے نہ ہوتے، بیمار نہ ہوتے، بیوی بچے نہ ہوتے، تو نوجوانوں کو رزق نہ ملتا ان کے گناہوں کے سبب، لیکن چونکہ ان کے سر پر بیوی کا بوجھ ہوتا ہے، ایک طرف چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا، بوڑھے ماں باپ کا، تو اس وجہ سے اللہ اس کو آسانی سے رزق دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو کاروبار اچھے چلتے ہیں، بہترین چلتے ہیں، آرام اور سہولتیں آپ کو میسر آتی ہیں، آپ دن بدن ترقی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا اس میں بیوی کا رزق شامل ہوتا ہے، بچوں کا رزق شامل ہوتا ہے، ماں باپ کا رزق شامل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کی اہمیت کو جان لیجئے کہ راہ ہدایت، سیدھا راستہ، اور یہ بھی کہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں، وہ یہی ہے کہ بیوی بچوں پر کھلے دل سے خرچ کیجیے۔ مگر یہاں میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی
کہ پیاری بہنوں، یہاں اللہ تعالیٰ آپ کے حق کی بات ضرور کرتا ہے، مگر آپ پر ایک حد بھی قائم کرتا ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ذکر فرمایا جاتا ہے کہ اسراف سے بچو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو آپ خصوصی خیال رکھیے گا کہ آپ اپنی ضروریات اور خواہشات اللہ کے حکم کے مطابق پوری کریں، اس میں زیادتی قطعاً نہ ہو، جو کہ آج کل کھلے عام ہو بھی رہی ہے۔ تو پلیز اس پر تھوڑا کنٹرول کرنے کی پوری محنت کریں۔ اس کے لیے آپ ذرا محنت کریں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ضرور نظر ڈالیں۔ میں بھی کوشش کروں گی کہ وقتاً فوقتاً یہ مختلف واقعات آپ کے آگے بیان کرتی جاؤں کہ ان کی زندگی کے ہدف کیا تھے، ان کی زندگی کی ترجیحات کیا تھیں، وہ اپنی زندگی کن مقاصد کے تحت اور کس طرح مثال قائم ہو گئی، مثال بن گئے پورے زمانے کے لیے، وہ کیا چیز تھی جو ممتاز کرتی ہے۔ تو بہرحال فضول خرچی تو یہ قطعاً نہیں ہو سکتی، آپ کو رہنمائی ضرور ملے گی، ذرا نظر ڈالیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مختلف مقامات پر کہ عقل مند ہیں جو ان آیات پر غور کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ کی عقل نتیجے پر پہنچ جائے گی اور آپ میانہ روی کے راستے کو ضرور اللہ کی رضا کے لیے چنیں گی۔ یاد رکھیے گا، دعووں سے کام نہیں چلتا، آپ کو ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ آگے بڑھیں، قدم اٹھائیں، ابتدا کریں، آج سے، ابھی سے، اسی لمحے سے، انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔